ذبح کے ذریعے جانور حلال ہونے کی چند شرائط ہیں. اگر وہ شرائط پائی جائیں گی تو ذبح کے ذریعے جانور حلال ہوگا. ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا عاقل ہو، لہذا مجنون اور پاگل اور اتنا چھوٹا بچہ کہ جو ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو اس کا ذبیحہ جائز نہیں. ہاں، اگر چھوٹا بچہ ذبح کو سمجھتا ہے اور اس پر قدرت رکھتا ہے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے. اور نمبر 2، جانور ذبح کے ذریعے حلال ہونے کی شرط نمبر 2 یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلم ہو یا کتابی ہو. مرتد اور مشرک اور کافر کا ذبیحہ حرام اور مردار ہے. کتابی اگر غیر کتابی ہو گیا تو اب اس کا ذبیحہ حرام ہے، اور غیر کتابی ہو گیا تو اس کا ذبیحہ حلال ہے. اگر کوئی مسلمان کتابی ہو جاتا ہے تو اس کا ذبیحہ حرام ہے چونکہ وہ مرتد ہو گیا، اس واسطے یہ جائز نہیں ہے. اور تیسری شرط ذبح کے ذریعے جانور حلال ہونے کی، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرنا. ذبح کرنے کے وقت اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ذکر کرنا، جانور حلال ہو جائے گا. یہی ضروری نہیں کہ صرف لفظ اللہ زبان سے کہے، بلکہ تنہا نام ہی ذکر کرے یا نام الہی کے ساتھ اس کی صفات میں سے کوئی صفت ذکر کرے. دونوں صورتوں میں جائز ہے، جانور حلال ہوتا ہے. مثلا اللہ اکبر کہا یا اللہ اعظم کہا، اللہ اجل کہا، یا اللہ الرحمن کہا، یا اللہ الرحیم کہا، یا صرف اللہ کہا، یا صرف الرحمن کہا، یا صرف الرحیم کہا. کوئی بھی اللہ کی صفت ذکر کی اور جانور کو ذبح کر لیا تو وہ جانور حلال ہو گیا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ خود ذبح کرنے والا اللہ کے نام کو اپنی زبان سے کہے، خود اللہ اکبر کہے، بسم اللہ اللہ اکبر. اگر یہ خاموش رہا ذبح کرنے والا، ساتھ والی کسی اور بندے نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور اس نے چھری چلا دی تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو یاد تھا، پھر جان بوجھ کر اس نے بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر نہیں پڑھی، دوسرے نے پڑھ دی تو جانور حلال نہیں ہوگا. ہاں، اگر یہ بھول چکا ہے، دوسرے نے تکبیر پڑھی اور یہ بھول گیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا اور چھری چلا دی، تو بھول کی صورت میں، نسیان کی صورت میں، ساو کی صورت میں چونکہ معافی ہے، اس لیے یہ جانور اس صورت میں حرام ہوگا. دانستہ تکبیر سے چھوڑ دی، دوسرے بندے نے کہہ دی تو جانور حلال نہیں ہوگا. اور پانچویں شرط جس کی وجہ سے جانور ذبح کے ذریعے حلال ہوگا کہ نام الہی لینے سے ذبح پر نام لینا مقصود ہو، اور اگر کسی اور غرض سے اللہ کا نام لیا، ذبح کرنے کی غرض سے اللہ کا نام نہیں لیا اور جانور کا کیا ذبح، وہ جانور حرام ہوگا کیونکہ شرط نہیں پائی گئی. اور اس کے بعد چھٹی شرط، ذبح کے وقت غیر خدا کا نام ذکر نہ کرے، اللہ کے سوا کسی اور کا نام بوقت ذبح، حالت ذبح میں ذکر نہ کرے. اور اگر اس نے چھری چلاتے وقت، ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام ذکر کیا
یا اللہ کا نام ذکر ہی نہیں کیا بلکہ کسی اور کا نام ذکر کیا مخلوق میں سے، تو وہ جانور مردار ہو جائے گا، اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ اور نمبر 7، جس جانور کو ذبح کیا جائے وہ ذبح کے وقت زندہ ہو، یہ 7ویں شرط ہے، چاہے وہ مکمل طور پر زندہ ہو یا اس کی زندگی تھوڑی سی باقی بچی ہے، زندہ ہونا شرط ہے۔ لہذا اگر ایک جانور مردار ہو چکا ہے، مر چکا ہے، اور مرنے کے بعد جان نکل جانے کے بعد اس کے گلے پر کوئی چھری چلا بھی دیتا ہے، اس کو ذبح کر بھی دیتا ہے، وہ مردار ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہوگا۔